یہ خوشی ہے کیا؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ آج کا انسان صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے تاکہ وہ بہت ساری دولت اکٹھی کر کے سکون حاصل کر سکے۔ یہ شاندار مہنگی چیزیں اکٹھی کر لینا اور زندگی کی ساری آسائشیں جمع کر لینے کے بعد بھی کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ انسانی رشتے اور تعلقات انسان کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خوشیاں بانٹیں، لوگوں کو خوش رکھیں اور آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا احساس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے مادی دور میں ہر انسان خوشی کی تلاش میں نظر آتا ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا صرف مقصد ایک ہے، وہ ہے خوشی کا حصول۔ آج کا انسان صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے تاکہ وہ بہت ساری دولت اکٹھی کر کے سکون حاصل کر سکے، لیکن یہ شاندار مہنگی چیزیں اکٹھی کر لینا اور زندگی کی ساری آسائشیں جمع کر لینے کے بعد بھی کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ آخر یہ خوشی ہے کیا؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ ناظرین، یہ ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے جس کی تعریف ہر انسان، ہر مفکر اور ہر فلسفی نے اپنے انداز سے کی ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں بہت ساری دولت، گاڑیاں، وسیع رہائش حاصل کر لینا خوشی ہے، جبکہ دوسروں کے خیال میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا، اچھی نوکری اور زندگی کی ساری آسائشیں خوشی کا نام ہے۔ جبکہ دیگر افراد کا خیال ہے کہ ان کے زندگی میں ٹارگٹس پورے ہو جائیں تو خوشی ہے، اور اگر ایک بار یہ خوشی ان کو حاصل ہو جائے تو یہ پوری زندگی قائم رہتی ہے۔ ناظرین، خوشی کے بارے میں کی جانے والی تحقیق، انسانی نفسیات کے اوپر کیا جانے والا تجربات اور یہ سارے عوامل یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ صرف مادی اشیاء انسان کو خوشی فراہم نہیں کر سکتے۔ کوئی مادی چیز انسان کو وقتی طور پر خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن کسی بھی ایک چیز کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے ساری زندگی کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ ناظرین، اس موقع پر انسانی نفسیات کے اوپر کی جانے والی دی گرانٹ اسٹڈی کے نام سے ریسرچ کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے 75 سال کی طویل محنت کے بعد تیار کی۔ اس اسٹڈی میں 268 ایسے طالب علموں کا انتخاب کیا گیا جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کے ساتھ 456 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جن کا تعلق نسبتاً کم آمدنی والے گھرانوں سے تھا۔ اس کے بعد ناظرین، ان کے بچپن، جوانی، بڑھاپے، ان کو پیش آنے والے زندگی کے حالات، مشکلات، اس کو سامنا کرنے کے طریقے اور ان کی نفسیات پر طویل تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد جو ریسرچ جاری کی گئی اس کے مطابق انسانی رشتے اور تعلقات انسان کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، دولت اور شہرت خوشی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نمبر 3، بچپن میں والدین کا سلوک اور رویہ انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ نمبر 4، محبت، خواہ وہ رشتوں سے ہو یا انسانیت سے ہو، انسان کی زندگی میں خوشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور خوشی کی سب سے بڑی دشمن جو اس تحقیق کے مطابق نتائج سامنے آئے ہیں وہ ہے منفی سوچ اور انسان کا وہ رویہ جو وہ دوسروں کے بارے میں اختیار کرتا ہے، اور نشے کی عادتیں یہ انسان کی زندگی میں خوشی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں ہمارے معاشرتی رویے پہ۔ ہمارے میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بہت بڑی کوٹھیاں، بینک بیلنس، گاڑیاں اکٹھی کر لیں گے تو وہ بہت خوش رہیں گے، جبکہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے دولت کی دوڑ میں جیت جانا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، جبکہ مزید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی دولت کا اثر و رسوخ جب دوسروں کو متاثر کرے گا یہ چیز ان کے بارے میں ان کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، اصل وجہ کہ انسان آج کسی حالت میں خوشی محسوس نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ انسان نے خوشی کو ایک عارضی ایسی چیز کا ذریعہ سمجھ لیا ہے جو اس کے کسی چھوٹے سے وقت کو خوش کر دے۔ لیکن اگر آپ ایسے واقعات پر نظر ڈالیں کہ جس میں آپ نے کسی چھوٹے سے واقعے کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر زیادہ دیر نہیں رہے گا، بلکہ وہ چیز آپ کے لیے پچھتاوا بن جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کبھی بچپن یا جوانی میں کسی کو تنگ کر کے خوشی حاصل کی یا کسی کا مذاق اڑا کر آپ خوش ہوئے، تو آج اگر آپ اس واقعے کے بارے میں سوچیں گے تو آج یہ واقعہ آپ کو تکلیف دے گا اور آپ کے لیے پچھتاوا بن جائے گا۔ جبکہ آپ اپنی زندگی کے ایسے واقعات کو اکٹھا کریں جن میں آپ نے کسی گرمی میں کسی پیاسے کو پانی پلا دیا ہو، مشکل میں کسی کی مدد کر دی ہو، یا کسی کی زندگی سے تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی ہو، تو آج بھی آپ کی زندگی اس بات کی وجہ سے سکون اور راحت محسوس کرے گی۔ جی ناظرین، یہ ہے وہ اصل خوشی جس کی تلاش میں انسان جگہ جگہ گھومتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، اس موقع پہ 2025 میں جاری کی جانے والی دا ہیپیسٹ ریسرچ انڈیکس کو بھی، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام آکسفورڈ یونیورسٹی نے جاری کی ہے، اس کا حوالہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سرچ کے مطابق پاکستان کا 109واں نمبر ہے دنیا کے خوشحال لوگوں میں۔ میں اس بات کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ ریسرچ کس بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ اس میں انسان کا اپنی زندگی سے مطمئن ہونا، اس کا آزادی اظہار کو محسوس کرنا، اس کے سماجی تعلقات، اس کی اپنی زندگی میں کامیابی اور اس کا کچھ کر سکنے اور اپنے ارد گرد موجود کرپشن کے متعلق اس کا رد عمل ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ زندگی سے کتنا مطمئن ہے۔ پاکستان اس میں 109ویں نمبر پر ہے، اور جو سب سے حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ فن لینڈ لگاتار 8 سال سے دنیا میں نمبر 1 پر ہے۔ اگر ہم فن لینڈ کے لوگوں کی زندگی کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ لوگ اپنے تعلقات، عزیز و اقارب اور دوستیوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں۔ ناظرین، خوشی کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اگر آج ہم اس طرز زندگی کو اختیار کر لیں تو ہم آنے والے وقت میں خوش رہیں گے، لیکن ماہرین، مختلف دنیا کی یونیورسٹیوں اور مفکروں نے کچھ ایسے نکات تیار کیے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان نکات پر عمل کرے تو وہ نسبتاً خوش رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر اپنے دائرہ کار کا ہے۔ ہمارا دائرہ کار میں سب سے پہلی جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے ہماری ذات، اس کے بعد ہمارا خاندان، اس کے بعد ہمارے تعلقات یعنی عزیز و اقارب، اس کے بعد نمبر آتا ہے ہمارے کام کا یعنی ہماری جاب یا جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، اور آخری نمبر آتا ہے ہمارے ملکی اور عالمی حالات کا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو وہی ترتیب دیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تو ہم زندگی میں نسبتاً خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ لیکن اپنے معاشرتی رویے پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ملکی سیاست کو سارا دن لمبی لمبی بحثوں، آپس میں تنازعات کا باعث بنا کر اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو نہ صرف پریشان کرتے ہیں بلکہ ان سے مختلف قسم کی لڑائیوں میں الجھ کر خود بھی پریشان رہتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا نمبر جو اس تحقیق میں آتا ہے وہ ہے کوشش کرنا اور قبول کر لینا۔ ہماری تمام زندگی میں ہمارے ہر انسان کا مشاہدہ ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنی بھرپور کوشش کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ نتائج ہماری سوچ کے مطابق ہوں، لیکن نتائج 3 طرح سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو جائے۔ نمبر 2، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمارے مطلوبہ نتائج ہمیں مل جائیں۔ نمبر 3، ہماری جو خواہش تھی، ہماری جو کوشش تھی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے۔ اب ناظرین، یہاں پر یہ وقت آتا ہے کہ ہم جب بھرپور کوشش کے باوجود بھی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تو ہمیں ان نتائج کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے تو ہم خوش و خرم رہیں گے، بصورت دیگر ہمارے اندر منفی سوچ پیدا ہوگی جو ہمارے اندر ڈپریشن، اعصابی تناؤ کا باعث بنے گی اور ہم پریشان رہیں گے۔ ناظرین، اس فہرست میں تیسرا نمبر ہے ہمارے تعلقات۔ ناظرین، تعلقات 2 قسم کے ہیں، ایک ہیں خونی رشتے اور دوسرے ہیں ہمارے دوست، عزیز و اقارب۔ ناظرین، ایک بات یہاں پہ میں بتاتا چلوں، یہ تعلقات ہی ہوتے ہیں، اور تعلقات بھی وہ جو انسان کے ساتھ مخلص ہوں۔ مخلص تعلقات انسان کی طاقت ہیں۔ یہی وہ تعلقات ہیں جو انسان کی زندگی کے مشکل وقت میں انسان کی طاقت بنتے ہیں، جس سے انسان کو مشکل وقت میں
اپنی زندگی گزارنے اور فیصلہ کرنے میں حوصلہ ملتا ہے۔ انسان جب دوسروں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی زندگی میں مدد کرتا ہے، تو اس سے آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جس سے پیار محبت کا رشتہ بڑھتا ہے، اور یہی وہ اعتماد اور خود اعتمادی ہے جو کہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کا جواں مردی سے مقابلہ کرے۔ ناظرین، میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ رشتوں کے لیے صرف خون کا ہونا ضروری نہیں ہے، رشتے صرف وقت بھی نہیں مانگتے، رشتے ہوتے ہیں احساس کے۔ جب آپ کسی کی زندگی کا احساس کریں گے تو یہ چیز آپ کے اندر مثبت پہلو اور پیار محبت پیدا کرے گی، جو آپ کو وہ نتائج دے گی جس کو آپ خوشی کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس فہرست میں چوتھا نمبر آتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: ہماری دولت، ہمارا وقت اور ہماری توانائی۔ ناظرین، ایک بات کو ذہن میں رکھتے چلیں کہ ہماری زندگی کی تمام چیزیں عارضی ہیں۔ اگر کوئی کام جس میں ہم اپنی بھرپور توانائی، وقت اور پیسہ لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا وہ مطلوبہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، تو ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایک خاص وقت پر آ کے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے اور نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایک خاص نقطے پر پہنچ کر اس کو چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، تو ہم خوش رہیں گے، بصورت دیگر ہم نہ صرف خود پریشان رہیں گے بلکہ اپنے آس پاس لوگوں کو بھی پریشان رکھیں گے۔ ناظرین، اس فہرست میں جو آخری نمبر ہے میرے خیال میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ ناظرین، شکر گزاری وہ جذبہ ہے جو انسان کی زندگی کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، ان کا شکر ادا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اور تم میرا شکر کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ ناظرین، تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کی کامیابی میں دوسروں کا جو عمل دخل ہوتا ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، جس سے ان کے آس پاس کے لوگوں، عزیز و اقارب سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو انسان کو خوشی دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی تحقیق نے ثابت کی ہے کہ جو انسان شکر گزاری کا جذبہ لیے ہوتا ہے وہ آج کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، آج کی زندگی میں لطف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے جو کہ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ اس کی عادت کہ آج میں زندہ رہنا، آج میں خوش رہنا اور جو ہے اس پر قناعت اختیار کرنا اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، لوگوں کو خوش رکھیں، اور آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا احساس کریں، نہ کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے جائیں جو یا تو ہم حاصل نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے ان کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔